یہ قاعدہ، یہ قانون اللہ ایک دفعہ نہیں، قرآن میں 20 دفعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جو نعمت دیتا ہوں واپس لینے کے لیے نہیں دیتا۔ ہاں بندہ خود ہی وہ نعمت واپس کر دیتا ہے، کبھی ظلم کر کے واپس کرتا ہے، کبھی بے قدری کر کے واپس کرتا ہے، کبھی حرام کے اندر مبتلا ہو کر واپس کرتا ہے۔ وہ ثابت یہ کرتا ہے کہ اللہ یہ نعمت آپ نے مجھے کیوں دی ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا، اللہ چھین لیتے ہیں۔ آج امت مسلمہ اس مصیبت کا شکار ہے۔ ہم پہلی دفعہ نہیں ہوئے، ہم سے پہلے بڑی بڑی قومیں اس مصیبت کا شکار ہو چکی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کے واقعات بیان کیے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ اللہ فرماتے ہیں قوم سبا کا یاد کرو، قوم سبا کیسی قوم تھی؟ ایسی قوم جن کے دائیں طرف بھی ہم نے باغات بنا دیے، بائیں طرف بھی باغات بنا دیے۔ ملکہ سبا جو ان کی ملکہ تھی، اس کی فوج 400 سپہ سالار تھے، اور ہر سپہ سالار کے اندر 1,00,000 فوج تھی، 40 ملین فوج کی مالک، 300 محکمے، 300 وزیر، سونے چاندی کے تختوں پر بیٹھنے والے لوگ۔ ایک آدمی خالی ٹوکرا اپنے سر کے اوپر رکھ کر گزر جائے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹوکرا خود بخود جو پھل کر گرتے تھے اسے بھر جاتا تھا۔ اس علاقے کے اندر مکھی نہیں تھی، اس علاقے کے اندر مچھر نہیں تھا، اس علاقے کے اندر جوئیں نہیں تھیں، اس علاقے کے اندر بیماری نہیں تھی۔ اگر کوئی بیمار آدمی کسی دوسرے علاقے کا وہاں آ کر بس جاتا تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اللہ فرماتے ہیں ایسی آب و ہوا سے بہترین شہر بھی ہم نے تمہیں دیا، اور بخشنے والا رب بھی ہے۔ کوئی غلطی ہوگی معافی مانگ لو کہ بخش دوں گا۔ فَأَعْرَضُوا اللہ فرماتے ہیں نہیں مانے ان بدبختوں نے میری بات نہیں مانی۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اللہ کا قرآن۔ وہی باغات پھر ہم نے بنجر بنا دیے، ہم نے ان کو بنجر بنا دیا، کانٹے دار جھاڑیوں سے بھر دیا اس شہر کو۔ وہی ڈیم جو انہوں نے بنائے تھے اور اتنے اونچے اونچے کہ ان کا پانی سے پہاڑوں کے اوپر بھی وہ فصل اگا لیا کرتے تھے، اللہ پاک نے انہی کی جڑوں کے اندر چوہوں کو پیدا کر دیا اور اس کو انہوں نے کھرید کر ختم کیا۔ وہی پانی سیلاب کی صورت بن گیا۔ اللہ کی عادت ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، یہ یاد رکھیں، جب کوئی نافرمانی کرتا ہے ہم اس نعمت کو ہی مصیبت بنا دیتے ہیں۔ وہی پانی جس کی وجہ سے ان کی ترقیات تھیں، وہ ڈیم بنانے والی قوم، اسی کی وجہ سے ان کی فصلیں تھیں، وہ جس کی وجہ سے عود وہ جلایا کرتے تھے، ایسی زبردست قسم کی قوم جب نافرمانی کی وہی پانی ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ بندہ نافرمانی کرتا ہے، وہی گھر جو اس نے ساری زندگی کی محنت سے بنایا ہوتا ہے وہی اس کے لیے مصیبت بنتا ہے۔ وہی اولاد جس کے لیے نمازیں چھوڑی ہوتی ہیں وہی نافرمان بنتی ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اللہ پکڑتے ہیں کیسا پکڑنا، ایسا پکڑنا کہ نعمت ہی مصیبت بنا دیتے ہیں۔ وہی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بننی تھی وہی آنکھوں کے لیے مصیبت بنتی ہے۔ وہی بیوی جو سکون اور اطمینان کا سبب بننی تھی وہی بیوی بڑھاپے کے اندر مصیبت بنتی ہے۔ وہی مال جس کی وجہ سے راحت اور آرام کی زندگی ملنی تھی وہی مال اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، اسی مال کی وجہ سے لوگ اس کو قتل کرتے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اللہ فرماتے ہیں اسی نعمت کو ہم مصیبت بنا دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بے تحاشا نعمتیں ہیں، اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اللہ اپنی عادت بیان کرتے ہیں، قاعدہ قانون بیان فرماتے ہیں، میں کہ نعمت دے کر واپس نہیں لینا چاہتا۔ بعض دفعہ بندہ ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ مجھے نہیں ملنی چاہیے تھی، اللہ مجھے کیوں دے دی ہے، اللہ چھین لیتے ہیں۔ نعمت ملے اس نعمت کی قدر کرنا، نعمت ملے اس نعمت کو صحیح استعمال کرنا، نعمت ملے اس نعمت کا شکر ادا کرنا۔ کتنی گھٹیا بات لگتی ہے کہ ایک بیوی اپنے خامد ہی کا مال خامد کی نافرمانی میں خرچ شروع کر دے۔ خامد نہیں کما کر دیا اور اسی مال کی وجہ سے وہ خامد کے اوپر مقدمہ کر دے۔ ایک بچہ اپنے باپ ہی کے خلاف اسی مال کی وجہ سے ہو جائے جو مال باپ ہی نے اس کو دیا۔ اللہ ہی ایک نعمت دے اور پھر بندہ اسی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں شروع کر دے خرچ کرنا۔
اللہ ہی مال دیں اور اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا شروع کر دے، اسی مال سے شراب پینا شروع کر دے، اسی مال سے عیاشیاں شروع کر دے، اسی مال سے بدماشیاں شروع کر دے، کتنی گھٹیا پن بات ہے۔ اللہ نے اس لیے تھوڑی دی یہ چیزیں۔ تو اللہ پاک نعمت دیتے ہیں، واپس لینے کے لیے نہیں دیتے۔ بعض دفعہ بندہ خود یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نہیں ہوں مستحق، بے قدری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، جس کی وجہ سے دی ہوئی نعمت اللہ واپس لے لیتے ہیں۔ 20 واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر۔ ان 20 واقعات کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایک واقعہ صحابہ کا بھی بیان کیا کہ نعمت کی قدر کرنے والے کیسے تھے، کیسے نعمت کی قدر کرنے والے بھی ہیں اسی زمین پر۔ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ انہوں نے اللہ پاک کی نعمت کے اندر ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ غزوہ احزاب کے اندر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے۔ غزوہ احزاب اتنا اہم غزوہ ہے کہ پورے قرآن کی 114 صورتوں کے اندر سورہ بدر نام کی کوئی صورت نہیں ہے، سورہ احد نام کی کوئی صورت نہیں ہے، سورہ تبوک کے نام کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے غزوات ہیں لیکن ان کے ناموں کی کوئی صورت اللہ نے نہیں اتاری۔ غزوہ احزاب کے نام کی صورت اللہ نے اتاری، سورۃ الاحزاب، اس لیے کہ یہ ایک ایسا غزوہ تھا۔ بدر کے اندر لڑائی تھی صرف مکے والوں کے ساتھ، احد کے اندر لڑائی تھی صرف مکے والوں کے ساتھ، تبوک کے اندر لڑائی تھی صرف شام والوں کے ساتھ، طائف کا مسئلہ تھا صرف طائف والوں کے ساتھ۔ لیکن احزاب کے اندر صورتحال ایسی بن گئی کہ مکے کے یہودی، مدینہ کے یہودی مکہ جا کر ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا، راستے کے اندر جتنے قبائل تھے ان کو بھی ساتھ ملایا، منافقین کا ایک فتنہ بھی ساتھ ہوا، یہود کے قبیلے بھی ساتھ ملے۔ چاروں طرف سے بسنے والوں نے پختہ ارادہ کیا، ایسی کوشش کریں گے، ایسی محنت کریں گے کہ آج کے بعد لا الہ الا اللہ کو مٹا کر دم لیں گے۔ چاروں طرف سے اٹھے ہیں، چاروں طرف سے تیاریوں کے ساتھ چلے ہیں۔ مکے والے مکہ سے چلے، راستے میں قبائل چلے، یہود اندر سے تیار ہوئے، چاروں طرف سے مسلمانوں کے خلاف آئے ہیں۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب دشمن تمہارے اوپر کی طرف سے بھی آ رہے تھے، دائیں طرف سے بھی آ رہے تھے، بائیں طرف سے بھی آ رہے تھے، تمہارے کلیجے تمہارے منہ کو آگے تھے، پھر ہم نے مدد کی تھی، پھر ہم نے مدد کی تھی۔ کیسی مدد کی؟ کیسی اللہ نے مدد کی؟ 1 مہینے تک سارے کے سارے پرلی طرف بیٹھے رہے۔ اللہ نے، رسول پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی۔ خندق ایسی 3 میل لمبی خندق، 45 فٹ چوڑی اور 45 فٹ گہری، سخت سردی کا وقت، 3000 صحابہ اکٹھے ہو کر اس خندق کو کھودتے ہیں۔ سخت سردی کی حالت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ پر پتھر ہیں۔ ایک صحابی آئے بھوک سے بیتاب ہو کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، زبان سے کچھ نہیں کہا، کرتا اٹھایا، یا رسول اللہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنا کرتا اٹھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اس حالت میں صحابہ اللہ کے نبی کی ذرا سی نافرمانی نہیں، اس حالت میں محنت کرتے ہیں، اور محنت کرتے ہوئے، خندق کھودتے ہوئے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یا رسول اللہ، ہم صحابہ آپ کے جانثار ہیں، ہم حالات سے متاثر ہو کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم مصیبت سے پریشان ہو کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کی ہر حالت میں فرما برداری کریں گے۔ جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے، ہمارے اندر جان موجود ہے، اس وقت تک ہم جو حکم دیں گے اس کو پورا کریں گے۔ ہم بھوک کی شکایت نہیں کریں گے، ہم پیاس کی ہم کچھ نہیں کریں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ آج میرے صحابہ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ دنیا نہیں چاہنے والے، اے اللہ ان کو بخش دے، مہاجرین کو بھی بخش دے، انصار کو بھی بخش دے۔ عجیب منظر ہے، صحابہ اس طریقے سے محنت فرماتے ہیں۔
ایک مہینے کے بعد مکے سے ارد گرد سے جو آئے تھے ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی، ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی، اللہ نے ہوا چلا دی، وہ تو بھاگ گئے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کدال لے کر پتھر پر مارتے ہیں، اس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اللہ پاک نے مجھے کسریٰ کے محلات دکھا دیے، کہاں کسریٰ کہاں مدینہ، کدال مارتے ہیں روشنی نکلتی ہے، اللہ نے مجھے قیصر کے محلات دکھا دیے، اللہ نے مجھے مصر کے محلات دکھا دیے، اللہ نے مجھے زمین کی چابیاں دے دیں، زمین کے خزانے مجھے دے دیے۔ جو تیاری کے ساتھ آئے تھے ان سے مقابلہ نہیں ہوا، لیکن فیصلہ قیامت تک کے لیے کر دیا۔ صحابہ کی قربانیوں نے، صحابہ کی محنت نے، صحابہ کی فرما برداری نے ثابت کر دیا اور قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے قرآن اتارا، ان صحابہ کی شان میں قرآن اتارا، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ ایسے مرد ہیں، ایسے جواں مرد ہیں، اللہ سے کیا ہوا ہر وعدہ انہوں نے پورا کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک وعدہ ہے، قرآن کو ماننا ایک وعدہ ہے، اللہ کے نبی کی امت میں اپنے آپ کو کہنا ایک وعدہ ہے، یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ میری مرضی نہیں چلے گی، اے اللہ آپ کی چلے گی، آپ کے نبی کی چلے گی، یہ وعدہ ہے ایک۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، حدیث پڑھتے ہوئے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم غلام ہیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ ایسے جواں مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر دیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہمارے پاس آ چکے ہیں اور جنت کی نعمتوں کے اندر جا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی تھوڑی سی زندگی باقی ہے، وہ بھی آ جائیں گے۔ لیکن ان کی قربانیوں سے یہ نہیں کہ ان کو صرف ہم نے فتح دے دی، ایسا نہیں، ان کے ساتھ تو مقابلہ ہی نہیں ہوا، وہ تو بغیر مقابلے کی بھاگ گئے، اللہ نے فتح دے دی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ لو آج وعدہ کر دیا، ان کے مال بھی تمہیں دیں گے، ان کی حکومتیں بھی تمہیں دیں گے، ان کے محلات بھی تمہیں دیں گے، اور ایسی زمین بھی دیں گے جہاں تم نہیں پہنچے ہو، وہ بھی تمہیں دیں گے۔ قیصر کے محلات بھی ملے، کسریٰ کے محلات بھی ملے، ان کے خزانے بھی ملے، ان کی حکومتیں بھی ملی، ان کا ملک بھی ملا، اور جہاں اس وقت صحابہ نہیں پہنچے تھے وہ بھی ملا بعد میں، مراکش بھی ملا ہے، سمرقند و بخارا بھی ملا ہے، روس کے علاقے بھی ملے ہیں، یورپ بھی ملا ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو صحابہ کی قربانیوں پر سب کچھ دیا۔